السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے ایک زمانہ صحبت با اولیاء۔ اسی مضمون کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اچھا ہم نیکوں کی صحبت میں تو آئیں مگر کسی ایک شیخ سے بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیعت کا جو تذکرہ آتا ہے تو اس میں یہ بات اکثر آتی ہے، ہم جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ دراصل یہ نفس جو ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا غیر مقلد ہے، یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے پیچھے چلے، یہ کہتا ہے کہ کسی ایک کی ماننے کی کیا ضرورت، بس میں جہاں چاہوں جاؤں۔ مگر یہ تو ایسے ہی ہوا کہ مریض کہے کہ کسی ایک ڈاکٹر سے دوائی لینے کی کیا ضرورت ہے، صبح کسی سے لے لوں گا، دوپہر کسی دوسرے کے پاس جاؤں گا، وہاں سے دوائی حاصل کر لوں گا، شام کسی اور کے پاس جا کر علاج کرا لوں گا۔ اسی لیے لوگ تو خاندانی ڈاکٹر رکھتے ہیں کہ یہ ہماری ہسٹری جانتا ہے، اس کو ہماری طبیعت کا زیادہ پتہ ہے، یہ ہماری طبیعت کے موافق ہمیں دوا دے گا۔ بالکل اسی طرح ایک شیخ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کی طبیعت سے واقف ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس بندے کی طبیعت کے مطابق اس کو علاج بتا دیتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایک اور اس کے بندے کئی، اللہ تعالیٰ ایک اور اس کے بندے کئی، رسول ہمارے ایک اور امتی کئی، امام ہمارے ایک اور ان کے مخلد کئی، باپ ایک اس کے بیٹے کئی، میاں ایک اس کی بیویاں کئی، معالج ایک اور اس کے مریض کئی۔ اور اسی طرح پیر ایک اور اس کے مرید کئی، اور اگر بیوی ایک اور اس کے خاوند زیادہ ہوں، بندہ ایک اس کے خدا زیادہ ہوں، اسی طرح مرید ایک اس کے پیر زیادہ ہوں، تو پھر اس کی کیا اصلاح ہوگی؟ اسی لیے یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصول الی اللہ کا ایک نسخہ بتایا ہے، اور عجیب بات لکھی ہے، پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے۔ کسی شخص کو فرمایا کہ ایک نسخہ میں لکھ رہا ہوں، اس کو اپناؤ۔ پہلی بات کہ اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً باطناً شریعت کے پابند بنو۔ دوسری بات کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تیسری بات کہ شیخ کی صحبت اختیار کرو۔
اور جب ان سے دور ہو تو ان کی کتابوں سے، مواعظ سے اور ملفوظات سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم یہ 4 کام کر لو گے تو میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ باخدا بن جاؤ گے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ تم 4 کام کر لو، کام کرنے کے بعد میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ باخدا بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی سنگترے بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ چنگے سنگترے، یہ پنجابی کا لفظ ہے، چنگے سنگترے، تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے سنگترے۔ تو جیسے بیچنے والے آوازیں لگاتے ہیں، وہ بھی آواز لگا رہا تھا کہ چنگے سنگترے، چنگے سنگترے۔ ان بزرگوں نے جب سنا تو ان کے اوپر حال طاری ہو گیا، جذب میں اللہ اللہ کہنے لگے۔ عجیب کیفیت بنی۔ جب طبیعت سنبھلی، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، آپ پر کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت وہ تو سنگترے بیچنے والا، سنگترے بیچنے کے لیے اپنی آواز لگا رہا تھا۔ فرمایا نہیں، دیکھو وہ کہہ رہا ہے چنگے سنگترے، جو نیکوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ تر جاتے ہیں، یعنی قابل بن جاتے ہیں، اس کی کشتی کنارے لگ جایا کرتی ہے۔ اچھی صحبت میں جانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ کسی نے اس طرح فرمایا ہے، جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ وہاں جاؤ گے تو اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا لو گے اور خوشبو کے ساتھ آؤ گے۔ تو دوسرا شعر ہے، جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ آگ کے پاس جا کر بیٹھو گے تو ایک دن کپڑے جلا کر آؤ گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی تھی اور میں وہاں جا کر بیٹھا رہا تو میرے کپڑے تو نہیں جلے۔ تو شاعر نے اس کا بھی جواب دیا، کہا یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم نے کپڑے تو بچا لیے مگر آگ کی گرمی تو پہنچی۔ اسی طرح بدکاروں کے پاس بیٹھو گے تو معصیت کی ظلمت پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے انداز میں یہ بات سمجھا دی۔ نیک دوست کی مثال عطار کی مانند ہے، اس سے دوستی لگاؤ، کبھی نہ کبھی عطر دے ہی دے گا، نہ بھی دے تو جتنی دیر بیٹھو گے اس کی صحبت میں اتنی دیر خوشبو تو ضرور سونگھ سکو گے۔ اور برے دوست کی مثال جیسے لوہے کی آگ کی بھٹی ہوتی ہے، دے گا تو کوئلے ہی دے گا، اور نہ بھی دیا تو اس کوئلے کی کالک اور سیاہی تو ضرور ملے گی۔ علماء کہتے ہیں کہ ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں، ایک فرسٹ کلاس کا ڈبہ اور ایک تھرڈ کلاس کا ڈبہ۔ ایک فرسٹ کلاس کے ڈبے نے تھرڈ کلاس کے ڈبے کو کہا کہ تو کیا ہے، نری مصیبت ہے، زنگ لگا ہوا ہے، چلتے ہوئے چوں چوں کھٹ کھٹ کرتا رہتا ہے، اور نہ تیری سیٹیں اچھی ہیں، نہ تیرے اندر ٹھنڈک کا انتظام کوئی اے سی وغیرہ کا ہے نہیں، نہ کوئی اور ایسا آرام۔ میرا مقام دیکھو، فوم کے گدے لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، میں کتنا آرام دہ ڈبہ ہوں۔ تھرڈ کلاس کے ڈبے نے کہا کہ جناب میں آپ کی بڑی شان کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، مگر ایک بات بتاؤں کہ میری کنڈی آپ کی کنڈی میں پھنسی ہوئی ہے، لہٰذا آپ جس منزل پر جائیں گے میں تھرڈ کلاس کا ڈبہ بھی اسی منزل پر جاؤں گا۔ یہی اللہ والوں کا معاملہ ہے۔ یہ فرسٹ کلاس والے ڈبے ہوتے ہیں،
جو اللہ کی رضا والے اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جو اپنے دل کی کنڈی ان کے دل کے کنڈی سے پھنسا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے رضا والے اسٹیشن پر پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے۔ ایک چونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی طرح خانہ کعبہ پہنچوں اور بیت اللہ کی زیارت کروں، لیکن وہ وہاں سے کوسوں دور تھی تو کیسے جا سکتی تھی؟ وہ روزانہ سوچتی رہ جاتی کہ میں چھوٹی سی مخلوق ہوں، بھلا وہاں کیسے پہنچ سکتی ہوں۔ ایک دفعہ جہاں وہ رہتی تھی کبوتروں کا ایک غول تھا، وہ آ گیا اور کھیتوں سے دانا وغیرہ چگنے لگا۔ چونٹی نے کیا کیا کہ ایک کبوتر کے پنجے سے چمٹ گئی۔ جیسے ہی کبوتر نے اڑان بھری، وہ بھی اس کے ساتھ اڑ گئی۔ آخرکار کبوتر خانہ کعبہ پہنچ گئے تو وہ بھی خانہ کعبہ پہنچ گئی اور اپنی مراد کو پا لیا۔ اب دیکھیں کہ تھی تو وہ چھوٹی سی چونٹی، کبوتر تو نہیں بن گئی، لیکن کبوتر کے ساتھ لگنے کی وجہ سے جہاں کبوتر پہنچے وہ چونٹی بھی تو وہاں پہنچ گئی آرام کے ساتھ۔ یہی حال اولیاء اللہ کی صحبت کا ہے کہ ان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے کم مرتبہ شخص بھی کسی مرتبے کو پا لیتا ہے۔ یہ بہت ہی سمجھنے کی بات ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سے بھی دلیل اور حدیث پاک سے بھی اس کی دلیل سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی، ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک ضرور پہنچا دیں گے۔ جن اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لاتعداد اولاد ایسی بھی ہے جو والدین کی بالکل مخالفت کرتی ہے، والدین کے احسانات کو جو ہے بھول جاتی ہے، والدین ان کے لیے کیا کچھ کیا اسے بالکل ذہن میں نہیں رکھتی، اور گویا کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے، ان کو کرنا چاہیے، ہماری خدمت ان کو کرنی چاہیے، اس قسم کی باتیں۔ تو اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جن اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، یعنی ان کے مطابق چلنے کی کوشش کی، ہم ان کے اولادوں کو ان کے بڑوں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ اب مفسرین نے لکھا کہ اولاد نہ ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اولاد، ایک روحانی اولاد۔ تو یہ آیت جسمانی اولاد کے لیے بھی ہے، اور اگر اللہ والوں کی اولاد میں سے کوئی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے مگر اس بلندی تک نہ پہنچے جہاں اکابر پہنچے تھے، اپنی ہمت اور کوشش کرتا رہے، اس نسبت کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چھوٹے کو بھی اپنے بڑوں کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ اس میں روحانی اولاد بھی شامل ہے، لہذا اگر کسی سے روحانی تعلق ہو جاتا ہے اور جوڑ لیا جاتا ہے، بندہ اتنا متقی نہ بن سکا، اتنا بلند پرواز نہ بن سکا، لیکن کسی شہباز کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑ لیا، دل کی کنڈی پھنسا لی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن
ہم اس روحانی اولاد کو ان کے روحانی والدین کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے حشر کے میدان میں. یہ ہے سب سے اصل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لفظوں میں بات سمجھا دی. ارشاد فرمایا المرء من احبہ، یعنی وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. اور ہمیں محبت ہے ہمارے آقائے دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی. ذرا سوچئے آپ، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس عاجز کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہے، میرے شیخ کو ان کے شیخ کے ساتھ محبت ہے، وہ اپنے شیخ کے ساتھ ہوں گے، ان کے اوپر والے شیخ کے ساتھ ان کو محبت ہے. یہ سلسلہ چلتے چلتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک جا کر پہنچتا ہے. اور یہ سارے کے سارے کہاں جا کر اکٹھا ہوئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن سے محبت؟ ان کو تو سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کس سے زیادہ محبت ہوگی ان کو؟ تو ان کو ان کے ساتھ پھر آخر پر جا کر صحبت کس کے ساتھ نصیب ہوئی؟ کن کے قدموں میں جگہ ملی؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں سے یہ محبت کا رشتہ جوڑیں گے، اس کے صدقے اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت ہی بڑی بات ہے. اس پر تو انسان اپنی زندگی لگا دے. یہ سودا کیا کر لے سستا ہے. اے دوست، یہ سودا کر لے سستا ہے، اس لیے کہ یہ محبت دین کے لیے ہے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان اللہ کے لیے محبت ہوگی، فرمایا ہم المحتابون فی اللہ، قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے وہ بندے بھی ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. اور یہ سلوک اور طریقت کا تعلق یہی اللہ کے لیے محبت ہے. اور پھر اس محبت کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اس کی کتنی لاج رکھنی چاہیے، اس کو مضبوط سے جو ہے عظمت کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی محبت پر ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر قیامت کے دن اس کے نظارے آپ خود دیکھیں گے. اللہ رب العزت مجھے اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی ہمارے بزرگوں، ہمارے مشائخ کے ساتھ جو ہے محبت کرنے والے بنائے، اور ان کی محبت کے طفیل اور برکت سے تعلق جڑتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت، ہماری محبت جڑ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہمیں جنت میں پروردگار داخل فرما دے. پروردگار ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے آقائے دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل و برکت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.